الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے اس علمی کورس میں آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کا آج چوتھی نشست ہے۔ ہم اس نشست میں عبادت کے بعض قسموں پر روشنی ڈالیں گے۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا دعا کرنا، خوف کھانا، امید رکھنا، توکل اور بھروسہ رکھنا، رغبت کرنا، عاجزی کرنا، خطرہ محسوس کرنا، جھکنا، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا وغیرہ۔ انفرادی طور پر ایک ایک کر کے میں ہر قسم کو ذکر کروں گا اور اس پر بعض دلائل بھی پیش کروں گا۔ تو آج کا جو بیان ہے وہ عبادت کے قسموں کا بیان ہے، عبادت کے قسموں کا بیان۔ ان میں سے پہلی قسم دعا ہے۔ دعا عبادت کے قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا لب لباب ہے۔ لہذا جس نے غیر اللہ سے دعا کی اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور اپنے دین سے مرتد ہو گیا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کے دربار میں آ کے دعا کریں۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو سننے کا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ، احمد، ابن حبان، حاکم کے اندر موجود ہے، روایت صحیح ہے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگ تو اللہ سے مانگ۔ ترمذی، احمد، اور روایت صحیح ہے۔ دعا کے سلسلے میں مزید باتیں ہیں لیکن طوالت کے ڈر سے ان باتوں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ عبادت کی قسموں میں سے دوسری قسم التوبہ الی اللہ، التوبہ الی اللہ ہے۔ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم اللہ کی طرف توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، سورہ نور آیت نمبر 31۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاتوب الی اللہ تعالی فی اليوم 70 مرہ، میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، سنن نسائی، ابن حبان، روایت صحیح ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا واجب ہے، جیسا کہ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ توبو کا ذکر کیا ہے۔ مزید حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَنْ لَا ذَنبَ لَهُ، توبہ کرنے والا جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا، اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے، روایت حسن ہے۔ توبہ کی چند شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط الاقلاع عن الذنوب، بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے یا توبہ کرنا چاہتا ہے
اسے فوری طور پر ترک کر دے، چھوڑ دے۔ دوسری شرط الندم علی المعصیہ، اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، اس گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ تیسری شرط العزم علی عدم العودۃ الیہ، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم رکھے۔ اس سلسلے میں چوتھی شرط علماء کرام نے اس کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق، اس توبہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ عبادت کے قسموں میں سے تیسری قسم الخشیہ، خطرہ محسوس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سورہ بقرہ آیت نمبر 150، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں ڈرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے کسی سے نہیں ڈرتا ہے، دنیا کے کسی انسان سے اور نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے وہ دنیا کے ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرتا ہے۔ عبادت کی چوتھی قسم ہے التوکل علی اللہ والثقۃ بہ، عبادت کے قسموں میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اسی پر اعتماد رکھنا بھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بندہ کے لیے کافی ہے، ارشاد ربانی ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا کارساز بھی ہے۔ توکل پر چند سبق، ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ اے مسلم، تم پر واجب ہے کہ تمہارا دل تمہارے ہر کام میں اللہ ہی پر اعتماد رکھے۔ رب کا فرمان ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ بندہ کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے دشمن یا کوئی اور ڈانٹ پلائے، ڈرائے، دھمکائے تو کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بندہ کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ چرند پرند سب کے سب روزی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو اپنی اور دوسروں کی روزی کے بارے میں اللہ ہی پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر جس طرح سے بھروسہ رکھنا چاہیے اس طرح سے اگر بھروسہ رکھتے ہو مکمل طور پر، تو اللہ رب العالمین تم کو اس طرح سے روزی فراہم کرے گا جس طرح سے پرندوں کو روزی فراہم کرتا ہے، کہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو وہ شکم سیر اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ، احمد، حاکم کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ عبادت کی پانچویں قسم الخشوع والخضوع والتذلل للہ والرغبۃ فیما عنده من حسن الثواب، عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع، خضوع اور عاجزی و انکساری اختیار کرنا، اور اللہ کے پاس مومنوں کے لیے جو اجر و ثواب موجود ہے اس کا طمع اور لالچ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، سورہ انبیاء آیت نمبر 90۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے عبادت کی قسموں میں سے چھٹی قسم
تسبیح اللہ و تحمیدہ و تہلیلہ و تکبیرہ۔ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و تہلیل و تکبیر بھی ہے۔ تسبیح و تحمید و تہلیل و تکبیر عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو نہ وقت کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی تیاری کی ضرورت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ مزید فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ آیت نمبر 1۔ یہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سورہ نمل آیت نمبر 59۔ ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ تسبیح تہلیل کرتے ہوئے اپنے اوقات کو معمور رکھنا چاہیے۔ مذکورہ عبادت کے چند سبق، ان میں سے پہلا سبق، اے مسلم تم ان 4 کلمات کے ذریعے اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت۔ اے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین کے یہاں 4 کلمات بڑا ہی محبوب اور پیارا ہیں۔ وہ 4 کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ان 4 کلمات میں سے کسی سے بھی اپنی تسبیح کا آغاز کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، ہمیں ان اذکار کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنی چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے دفتر کو بھر دینا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن یہ تسبیحات ہمارے کام آئیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے، ان 2 کلموں کو کثرت سے پڑھا کرو۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں جس کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے اور جو کہ صحیح بخاری کی آخری روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، میزان میں بہت ہی بھاری اور رب کو بڑا پیارا، رحمان کے یہاں بڑا پیارا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ ہمیں اس کلمے کے، ان 2 کلمے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 او بضع و60 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، رواہ مسلم۔ ارشاد نبوی ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، یا آپ نے فرمایا کہ 60 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ عبادت کی 7ویں قسم تلاوت القرآن و تدبرہ و تعلمہ والعمل بہ۔ تلاوت قرآن اور اس میں غور و فکر، اس کا سیکھنا سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا عبادت کے قسم میں سے ایک عظیم قسم ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں۔
نیز رب تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، لوگ اس کے آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس عبادت کے بعد اسباق۔ نمبر 1، بندہ تجھ پر واجب ہے کہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں سے اس چیز کی تعلیم ضرور حاصل کرو، اس چیز کی تعلیم ضرور حاصل کرو جس کے بغیر تمہاری عبادت صحیح نہ ہو، جیسے سورہ فاتحہ کا سیکھنا ہے، چونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ نمبر 2، بندہ کے لیے مشروع ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور دوسرے کو اس کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ لہذا قرآن کریم کے حلقہ میں بیٹھ کر اس کی تعلیم دو اور قرآن کریم کی تعلیم دینے اور تعلیم لینے والوں کی حوصلہ افزائی کرو، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے قرآن پڑھنے پڑھانے میں اپنے مال و زر اور وقت کے ذریعے سے حسب استطاعت مدد کرو۔ قرآن کریم کے بارے میں باطل کے ذریعے جھگڑنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا المراء فی القرآن کفر، قرآن کریم کے بارے میں جھگڑنا یہ کفر ہے۔ یہ روایت مسند حاکم کے اندر ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ عبادت کی 8ویں قسم الرجاء یرجو لقاء اللہ، عبادت کے قسموں میں سے ایک قسم رجاء یعنی اللہ سے ملنے کی امید رکھنا یا اللہ سے آرزو رکھنا، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس عبادت سے ماخوذ بعد اسباق۔ اے بندہ اپنے رب سے بھلائی کی امید رکھو، برائی کی امید نہ رکھو تاکہ تجھے بھلائی حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ حدیث قدسی میں رب کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی فلیدن بما شاء، رب فرماتا ہے، رب کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے پاس ہوتا ہوں، لہٰذا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا چاہے گمان کر لے یا جیسی چاہے امید رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرو، اللہ تعالیٰ تم سے ملنے کو پسند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے تمہاری ملاقات کو ناپسند فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قال اللہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ الی آخر الحدیث۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب میری ملاقات کو مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہوں، اور جب مجھ سے بندہ ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ان سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مذکورہ عبادت کے قسموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔